الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. حضرن پڑھیے. یہ میں نے ابتدا قرات درمیان سورت سے کی ہے یا شروع سورت سے کی ہے؟ درمیان سورت سے. یہاں اعوذ باللہ پڑھنا کیسا ہے، بسملہ پڑھنا کیسا ہے؟ اگر موجب برکت کی وجہ سے بسملہ پڑھا جائے تو وصل اور فصل کے اعتبار سے کیا قاعدے ہیں؟ دو. کیا کیا؟ فصل کل، وصل اول، فصل ثانی. اگر کوئی برکت کی وجہ سے بسملہ نہ پڑھنا چاہے تو پھر اعوذ باللہ کا حکم کیا ہے؟ سورت کے حصے سے. ہاں، فصل کر کے پڑھنا ہے. اور وصل بھی جائز ہے. نہ تو ذرا آپ حضرن وصل اول فصل ثانی کر کے شروع کیجیے. حضرن. حضر کی تعریف کیا ہے؟ قاری سامع کے اعتبار سے اور ترتیل کے اندر اور حضر تدویر کے اندر چلیے حضر شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورۃ الانفال ابتدا سے چند آیتیں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. آپ نے اس کے قبل جو آیت ختم کی، مثلا اگر سورت ختم ہو رہی ہو اور پھر آپ دوسری سورت شروع کر رہے ہو تو یہ ابتدا تقدیری کہلائے گی یا ابتدا حکمی؟ تقدیری. بسملہ پڑھ کے اگر شروع کرنا ہے تو امام عاصم کے نزدیک اگر کوئی بسملہ نہ پڑھے تو سورت کا ثواب پڑھنے کا تلاوت کا ملے گا یا نہیں؟ نہیں ملے گا. کیوں؟ یہ بسملہ امام عاصم کے نزدیک کیا ہے؟ سورت کا جز ہے. اور بعض کے نزدیک پورا قرآن ایک سورت ہے. خیر، آپ نے پڑھا الانفال. لام تعریف ذرا قاعدہ بیان کر دیجیے. لام تعریف کے بعد اگر حروف قبلیہ میں کوئی سا حرف آئے تو لام پڑھیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ اظہار قمری. آپ نے پڑھا یسألونک. یس کے اندر جو یا ہے یہ مدہ ہے کہ غیر مدہ ہے؟ غیر مدہ. اس کا مخرج القاب حروف میں
شجریہ. یہ یس کے اندر جو سین ہے اس کے اندر غیر متضادہ میں کیا صفت بتائیں گے آپ؟ ابھی آپ نے پڑھا مثلا والمحصنات من النساء. النساء کے اندر اگر وقف کر دیا جائے تو کون سا مد بنے گا؟ مد وقفی. اور وقفی کیوں کہا گیا اس کو؟ حرف مد کے بعد جو حمزہ ہے اس کو کیا کیا آپ نے؟ ساکن کیا. اس کی وجہ سے اس کا نام بن گیا مد متصل. ابھی آپ نے پڑھا مثال کے طور پر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ. اگر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ پر وقف کیا جائے تو وقف باعتبار اصل کون سا وقف ہوگا؟ وقف بال فَمَسْتَمْتَعْتُمْ میں. ہاں اور یہ میم ساکن کے بعد با ہے تو باعتبار اصل وقف بالاظہار. موقوف علیہ مدغم ہے کہ مخفا ہے؟ مخفا. آپ نے پڑھا ان اللہ علیما حکیما. حکیمہ پر اگر وقف ہو جائے تو باعتبار ادا کیا حکم ہے؟ یہ اس کو. اور دوسرا نام کیا ہے؟